السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغداد کے ایک حاکم ابراہیم بن اسحاق علیہ الرحمت و رضوان نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا اور ماتحت عملہ سے پوچھا کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ میں کہتی ہوں اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا تو مجھے بہانے ہی بہانے اس جگہ لے آئی ہے، لیکن دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میری ماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا، میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ و معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میرے اس بات سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود تنہا ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس امر شنیع کی اجازت نہ دوں گا۔ لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا، اور اسی اثنا میں ایک شخص جو سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ ور ہوا، تو میں نے اس پر ایک چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، مبارک ہو، مبارک ہو، جاؤ، تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے، حضور کے حکم سے تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں، اب جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ دیکھیں کہ ہمارے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت کے لحاظ و ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں۔ جس کو بھی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کا ادب و احترام ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سامنے آئی کہ 1400 سال کے بعد اگر حضور کی آل کی عزت کی خاطر ایک شخص کھڑا ہو جائے، حضور کی آل کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بغداد
ابراہیم بن اسحاق کے خواب میں آ کر اسے رہا کروا دیں تو 1400 سال کے بعد اگر حضور کی آل کی عزت کے لیے کھڑا ہونے پر حضور اسے رہا کروا رہے ہیں، تو جو آج حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہوگا، جو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہوگا، جو حضور کی عظمت کے لیے کھڑا ہوگا، جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہوگا، عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہوگا اسے جہنم سے کیوں نہیں رہا کرائیں گے، اسے جنت میں کیوں نہیں داخلہ دلائیں گے۔ مولا تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی، چاہے وہ صحابہ کی ذات ہو، اہل بیت اطہار کی ذات ہو، اولیاء اللہ کی ذات ہو، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شخص ہر چیز کا ادب احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک حقہ پہ قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔